بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پہلے تو سب آپ احباب کی خدمت میں ولادت بسعادت بی بی دو عالم سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں اس پاک و پاکیزہ ہستی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ فمن عرف فاطمۃ حق معرفتہا فقط ادرک لیلۃ القدر، کہ جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی معرفت کو حاصل کر لیا، وہ جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے اس طریقے سے معرفت اگر حاصل کر لی، بی بی کو پہچان لیا، بی بی کی شناخت اس کو حاصل ہو گئی، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا. اس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کے اندر ایک رمز ہے، یعنی اگر سادہ ترین معنی اگر ہم نکالیں تو یہ ہے کہ جس طرح شب قدر میں انسان ایک رات میں 1000 مہینوں جتنا سفر کرتا ہے خدا کی طرف، اجر و ثواب کی طرف توجہ نہیں کرنی، اجر و ثواب تو بہت چھوٹی چیز ہے، ایک رات میں 1000 مہینوں کا سفر جب انسان اس شب قدر میں انجام دیتا ہے تو بی بی کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ جو بی بی کی شخصیت سے متمسک ہو جاتا ہے گویا اس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں کا سفر تیزی کے ساتھ انجام دے سکے. یہ بی بی کی شان ہے، یہ بی بی کی طرف سے ایک خدا کی طرف سے ایک بہترین ہدیہ ہے. اسی لیے یہ ایک پہلو ہے، توجہ کیجئے گا عزیزان من. یہ جو قرآن میں آیت میں نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، تو یہ جو کوثر ہے ایک اس کا مصداق خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. تو ایک ان کی اس کوثر اس خیر کثیر کا مصداق یہ شب قدر، اور شب قدر میں وہ جو سفر ہے، یعنی آپ کے اندر خدا یہ قابلیت و صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ جو عام دنوں میں آپ نے 1000 سال 1000 مہینوں والا سفر طے کرنا تھا، خیر من لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 1000 مہینوں میں جو سفر آپ نے طے کرنا تھا خدا کی جانب، یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ ہے. اگر آپ کا ہاتھ تھام لے، آپ کو ان کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو اس معرفت کے ذریعے سے آپ وہ سفر طے کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ حق معرفت، شناخت، پہچان، اس کا ابتدائی مرحلہ کیا ہے؟ یہ ابتدائی مرحلہ بیان کرنے جا رہا ہوں. اس کے ابھی اگلے مراحل میں تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ بعض خدا کی طرف سے یہ جو معرفت ہوتی ہے، معرفت کا جب پہلا قدم اٹھائیں گے تو معرفت کا دوسرا قدم آپ کو حاصل ہوگا، یعنی آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوگی. دوسرا قدم ہٹائیں گے تو تیسرا قدم اس کی معرفت کی صلاحیت اور قابلیت آپ کے اندر پیدا ہوگی. جیسے مثال کے طور پر پہلی کلاس میں ہیں آپ، جب پہلی کلاس پاس کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو دوسری کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہو سکیں گے. دوسری کلاس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے تو پھر تیسری کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہوں گے. یہ ایک فطری اور خدا کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہے جو انسان کو اس مادی دنیا میں طے کرنا ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سفر ہے اتنا تیزی سے تم طے کرو
کہ تم ایک ہی دن میں مثلا 10ویں تک پہنچ جاؤ، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری معرفت میں اس قدر خدا جو ہے اضافہ فرمائے، لیکن وہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، تمہارے اندر خواہش ہونی چاہیے۔ میں یہ ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے پاس دنیا کی، یہ صرف بلا مصداق بات سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دنیا کا بہترین ہوائی جہاز ہو، لیٹسٹ ترین، تیز رفتار ترین ہوائی جہاز ہو، آپ بڑا فخر کریں کہ میں وہ ہوں کہ دنیا کا سب سے لیٹسٹ اور سب سے فاسٹسٹ ہوائی جہاز کا میں مالک ہوں، کسی کے پاس اور کوئی وہ ایسا جہاز نہیں ہے، اور ساری زندگی فخر کرتے رہیں اور اس میں بیٹھ کے سفر نہ کریں تو آپ کے کس کام کا وہ؟ یہ فخر کرنے کا فائدہ؟ بھئی تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں سوار ہو کے جو تم کہہ رہے ہو تیز رفتار ترین سفر ہے، اس سفر کو انجام دو تاکہ اپنے اگلے مقاصد اور اہداف کو حاصل کر سکو۔ لیکن اگر تمہارے اندر تڑپ بھی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، بس فخر ہے، اس فخر کا تمہیں کیا فائدہ؟ یعنی تم نے اس جہاز کو بھی ضائع کر دیا، اس وسیلے کو۔ تو اسی طرح اس مثال کو صرف بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ایک وسیلہ ہے خدا کی طرف خدا کی جانب سفر کرنے کا، لیکن تمہارے اندر تڑپ نہیں ہوگی تو تم بی بی سی فضائل بیان کرو گے، نعرے لگاؤ گے، دل میں محبت بھی ہوگی، زبان سے اظہار بھی ہوگا، لیکن اس عمل کے اس میدان میں اگر اس میں بیٹھ کے اس وسیلے سے فائدہ اٹھانے کی تڑپ نہیں رکھو گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، اس وسیلے کو پکڑ کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے حرکت کا آغاز نہیں کرو گے تو منزل تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ خیر کثیر پھر تمہارے لیے ضائع چلی گئی۔ تمہارے لیے تھی خیر کثیر، لیکن وہ خیر کثیر کب؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب خدا کے لیے تم، اپنے رب کے لیے تم نماز کو پڑھو گے اور اپنے ونہر اور قربانی دو گے۔ کتنے خوبصورت کمبینیشن ہے کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے۔ رب کون ہوتا ہے عزیزان من؟ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، رب ہوتا ہے جو پالنے والا۔ کیا مطلب؟ جو ضروریات کو پورا کرنے والا، ٹھیک۔ اب کیا کہہ رہا ہے خداوند متعال؟ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تم نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے اس خیر کثیر کے بدلے میں فائدہ اٹھانا ہے نا۔ اب میں تمہیں طریقہ بھی بتاتا ہوں، اس خیر کثیر سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ، شکر اپنی جگہ پہ، تشکر ایک جگہ پہ، اپنی جگہ پہ، خدا کا شکر اپنی جگہ پہ، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز اور قربانی کے ذریعے سے تم اس خیر کثیر سے اپنے وجود کو مستفید کر سکتے ہو۔ یہ جب تک تمہارے اندر تڑپ اور خواہش نہیں ہوگی عمل کی، تم اس مرحلے کو طے نہیں کر سکو گے۔ تو بیان کر رہا تھا کہ بی بی کی شناخت، بی بی کی معرفت 3 طریقوں سے ہمیں حاصل کرنی ہے، جو معمولاً ہمارے معاشرے میں جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ پہلا، بی بی کے فضائل سے آشنائی حتماً ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک امر ہے، ایک بخش ہے، ایک پہلو ہے بی بی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بی بی کی سیرت سے آشنائی ہے، اور تیسرا پہلو خود بی بی کے اقوال اور وہ خطبے ہیں کہ جو بی بی نے اراد فرمائے ہیں، جو بیان کیے ہیں۔ اب ان تینوں کو مجموعاً لے کے تم آگے بڑھو گے تو پھر تمہارے اندر یہ معرفت کے مراحل تم طے کر سکو گے۔ لیکن اگر تمہاری سفر جو ہے صرف بی بی کے فضائل سن کے اور نعرے لگا کے، اور تمہیں پتہ چل گیا کہ بی بی کے اتنے فضائل ہیں، صرف اس کو اگر تم اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف بنا لو تو یہ تمہارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، اور تم کو بہت بڑا سفر طے نہیں کر سکو گے۔ تو پہلا مرحلہ آج یہاں سے عہد کر کے اٹھنا ہے، یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ اب بی بی سے اگر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، ان کی شخصیت اور معرفت، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ کس جہت سے؟ کوشش کی جہت سے، کہ انسان کو کوشش کرنی ہے۔ تو یہ معرفت کا پہلا کہ تینوں پہلوؤں کو ہم نے اب کوشش کرنی ہے۔ ان بی بی کی فضائل، بی بی کے فضائل بھی جاننے، بی بی کی سیرت بھی جاننی ہے، اور بی بی کے اقوال اور بی بی کے خطبات سے بھی آشنائی حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو میں ان چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ دوسرا مرحلہ یا دوسرا پہلو
جس کو اور زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم بی بی کے فضائل بیان کرتے ہیں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ جو بی بی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں دراصل اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ بی بی کے ان فضائل کو سے ہم جو بی بی کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دراصل وہ نقطہ ہے بی بی کے وہ فضائل کہ میں نے بی بی سے اس معاملے میں کس طریقے سے متمسک ہونا ہے۔ اس کو میں اور تھوڑا واضح کروں تو شاید زیادہ آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ مثال میں نے بار بار دیتا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بی بی کو فرماتے ہیں ام ابیہا، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی ماں، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ دراصل یہ سند ہے جو رسول خدا نے بی بی کو یہ سند عطا کی ہے۔ کس بات کی سند؟ کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، تو بی بی نے اس طریقے سے، اس بہترین انداز سے اس قرآن کی آیت پر عمل پیرا ہوئی، اتنی بہترین انداز میں اپنے والد کی خدمت کی کہ والد بھی پکار اٹھے کہ اب اس نے جو میرے ساتھ محنت، اتنے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، جیسے ایک ماں اپنے تمام تر پریشانی اور مشکلات کے باوجود خلوص کے ساتھ بغیر کسی توقع رکھے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتی ہے اور اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتی ہے، اسی طرح فاطمہ نے بھی میرے ساتھ وہ کردار ادا کیا ہے۔ یعنی وہ آخری درجے کا، یعنی وہ تمام، یا یوں کہا جائے کہ وبالوالدین احسانہ کا جو کامل ترین مصداق اگر ہو سکتا ہے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اب اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے؟ واضح ہے کہ بھائی اگر ہماری فاطمہ سلام اللہ علیہا ام ابیاں ہیں تو میں جو ان کا پیروکار ہوں، جو میں ان کا ماننے والا ہوں، جو ان کے میں ارادت مند ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ پھر وبالوالدین احسانہ میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کروں۔ یہ ام ابیہ اس لیے تھی، تب بھی میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی کہ میں ان سے سیکھوں، ان سے تربیت لوں، ان سے سبق حاصل کروں کہ وبالوالدین احسانہ کا کیا مطلب ہے، وبالوالدین کیسے انجام دیا جاتا ہے، اور وہ کیسے ہوگا جب بی بی کے حالات زندگی سے آشنائی حاصل ہوگی۔ اس لیے ایک عجیب جو سوال ہے، ایک جو عجیب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا بعض روایات کے مطابق 17 سال اور بعض روایات کے مطابق 28 سال، یعنی کم سے کم جو عمر ذکر ہوئی ہے وہ 17 سال، اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ 28 سال۔ اتنی بھرپور زندگی، 28 سال بھی اگر ہو بالفرض، 17 سال ہو تو بہت ہی زیادہ یہ بات اور ابھر کے سامنے آتی ہے، لیکن اگر 28 سال بھی ہے کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے، لیکن اتنی بھرپور زندگی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اس 28 سالہ زندگی اتنی بھرپور، اتنی کامل کہ آپ کے وقت کا امام بھی جو ہے وہ پکارتا ہوا دکھائی دے کہ فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ ایک طرف خدا، یہ تو رسول امام زمانہ کہہ رہے ہیں، اب کیسے اظہار کریں کہ بھئی میں جو وقت کا امام ہوں، کہ جو جس کے لیے ساری دنیا جس کو دیکھ کر اپنے عمل کی اصلاح کرتی ہے، جس کے لیے میں نمونہ عمل ہوں، اس وقت دنیا میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل خود وقت کے امام ہیں، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف۔ اب وہ ہستی کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، وہ خدا کا ولی بی بی فاطمہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں ان کو دیکھ کر اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہوں، میرے لیے نمونہ عمل ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہے۔ بی بی کی اس معرفت کو ہم نے یہ طے کر کے اٹھنا ہے۔ آج میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں درس ہم نے جو بیٹھ کے سننا ہے، یہ درس اس لیے نہیں سننا کہ ہم نے مزے لینے ہیں، یا اس لیے نہیں سننا کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، نہیں، اس سے ہم نے ایک شوق لینا ہے، ایک تشویق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، جو ایک تحریک اور ایک
ہمارے اندر انگیزہ پیدا ہونا چاہیے کہ اب زیادہ سے زیادہ بی بی کے بارے میں ہم آشنائی حاصل کریں۔ گارنٹی ہے، طے شدہ ہے یہ بات کہ اگر کائنات میں کسی خاتون کی جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے سوائے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کہ جس کے یہ اتنے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے، اور چھوٹے فضائل نہیں ہیں۔ خود تمام ائمہ علیہم السلام نے مختلف طریقوں سے بی بی کی شخصیت کی پہچان اور شناخت کروائی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ہم نے کہا بی بی کی معرفت کے، اگر آپ حق کے معرفت ادا کریں، گویا شب قدر کو پالیں، گویا آپ 1000 مہینوں کا سفر اس بیوی کی معرفت کے ذریعے سے طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ معرفت 3 طریقوں سے، بی بی کے فضائل، بی بی کی سیرت اور بی بی کے اقوال سے جو ہے۔ اور یہ کچھ بی بی جو ہے وہ مثلا جو سادہ ترین زبان میں خدا جس طرح جو بیان کر رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اس میں خیال کیجئے گا کہ جب خداوند متعال اپنی عظمت اور بزرگی کو بیان کرنا چاہتا ہے تو پھر انا سے جو ہے اپنے آپ کو یعنی اپنا خطاب انا سے کرتا ہے۔ انا یعنی ہم، خدا یہ بھی کہہ سکتا ہے میں نے، انی آتینا، آتئی، میں نے جو ہے میں نے، انی میں نے عطا کیا تجھ کو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا رسول خدا کو کہہ رہے ہم نے عطا کیا، یعنی کوئی بہت بڑی عطا ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو عالم اس وقت کائنات ہے، کائنات کی جو سب سے بالا تر عظیم ہستی وہ خدا کی ذات ہے، اور انسانوں میں اور تمام مخلوقات میں توجہ کیجئے گا کہ جو ہے کائنات کی سب سے عظیم اور بلند ہستی، علی اور عظیم ہستی خدا کی ذات، کائنات کی اس سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دینے والا خدا، لینے والے رسول خدا، دینے والا کائنات کی سب سے عظیم ہستی، لینے والا مخلوقات کی سب سے عظیم ہستی۔ اور خدا پھر کوئی عام چیز دے گا، کہہ رہے انا آتینا کل کوثر، خیر کثیر، خیر کثیر۔ لیکن میرے لیے خیر کثیر کب، یعنی میرے لیے خیر کثیر کب جو ہے مجسم ہوگا، کب میرے لیے قابل استفادہ ہوگا؟ فصل لربک وانحر، جب ہم عمل کے میدان میں آئیں گے اور اس خدا کی عبادت کریں گے، اس خدا کے آگے سر جھکا دیں گے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے، توجہ کیجئے گا، یہ دنیا، یہ جو ہم چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، جتنی بھی دنیا ہم حاصل کر لیں، بالآخر جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو اس دنیا کو یہاں پر چھوڑ کے جانا ہے۔ تو پھر یہ خیر کثیر کیا ہوئی؟ پھر تو خیر کثیر آپ کو ملا کچھ نہیں نا، توجہ ہے نا؟ یعنی آپ اس دنیا کے لیے اگر خیر کثیر کو طلب کر رہے ہیں تو اس دنیا میں جتنا کا جتنا، ساری دنیا کا جتنا بھی 2 برابر خزانہ بھی ہو جائے، دنیا میں مثلا پوری سونے سے بھر جائے اور 2 برابر دنیا میں وہ سونا جو ہے وہ آپ کو مل جائے، لیکن جب قبر میں جائیں گے لے کے جا سکیں گے ساتھ؟ بس یاد رکھیں یہ خیر کثیر صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ خیر کثیر آخرت کے لیے بھی ہے، اور اصالتاً آخرت کے لیے، آخرت میں بے شمار خدا کی نعمتیں آپ کے انتظار میں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ فصل لربک وانحر، کہ جو خدا کے لیے، جو خدا کی راہ میں جو سر جھکا دے گا، خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دے گا، اور جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے۔ ہم نے انفاق کے باب میں اس موضوع کو ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ تمہارا بچے گا کیا تمہارے لیے آخرت میں، جو تم نے اپنے لیے بچا کے رکھ لیا، یا نہیں وہ چیز کہ جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، تمہارے لیے کیا بچے گا؟ وہ جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا وہی تمہارے لیے بچے گا۔ تو خدا تمہیں دیے چلے جا رہا ہے،
یہ خدا کا لطف ہے کہ جو تمہیں اگر خدا دیے چلے جا رہا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو آگے خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ، تاکہ تم اس خیر کثیر سے فائدہ حاصل کر سکو۔ یاد رکھیے گا، اس خیر کثیر کو ہم نے صرف اس دنیا میں حاصل نہیں کرنا۔ اس دنیا میں اگر ہم صرف اس خیر کثیر کو محدود کر دیں گے، مال و دولت و خوشیاں اور اطمینان اور سکون اور یہ ختم ہو جانا ہے، لیکن جس نے باقی رہنا ہے وہ آخرت میں جو کچھ بھی آپ نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ درود بھیجیں ایک دفعہ بر محمد والے محمد۔ اور پھر کہا کہ ان نشانیاں کا هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ کب؟ جب تم خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو گے۔ یاد رکھو، تم اگر چاہتے ہو، اچھا یہ اس میں ذہن میں یاد رکھیں کہ ایک دشمن تو ظاہری دشمن ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک دشمن ایسا ہے کہ جو تمہیں خدا کی طرف سفر کرنے سے روک رہا ہے۔ تو یہ دونوں دشمن، ظاہری دشمن، مادی دشمن، یہ بھی تمہارے لیے یہ بے نام و نشان ہوگا، یہ تمہارے لیے یہ جو کچھ بھی کر لے تمہارے سفر کو روک نہیں سکتا، تمہارے سفر میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اور وہ جو تمہارا مانوی دشمن ہے، چاہے وہ نفسانی خواہشات کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیطان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو کہ جو تمہیں خدا کی طرف سفر کرنے میں روک رہا ہے۔ لیکن اس سے کیسے تم جان چھڑا سکو گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے بس تم نے کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے لیے تمام امور کو انجام دینا ہے۔ جب تمہارا ہر عمل خدا کے لیے ہو جائے گا، پھر تم دیکھنا کہ جب تمہارا ہر عمل خدا کے لیے ہوتا چلا جائے گا، ویسے ہی دشمن نیست و نابود ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم بعض اوقات مادی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ ہوئی تو جنگ میں آپ نے دشمن کو شکست دے دی، آپ جیت گئے، یہ ایک آپ اس کو کہتے ہیں جی کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کون سی ہے کہ جس کے بارے میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درود بھیجن کی ذات ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی داڑھی ان کے سر کے خون سے خضاب ہو رہی ہے، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ فزت برب الکعبہ۔ یہ ہے وہ کامیابی۔ خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ کیا مطلب خدا کی قسم؟ یعنی جس مقصد اور ہدف کے لیے خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، میں نے اس مقصد اور ہدف کو حاصل کر لیا۔ جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا یہ سفر، حتیٰ کہ میری اس راستے میں قتل ہونا، میری جان کا جو میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، یہ بھی اسی راستے میں، یعنی جو کچھ بھی میں نے خدا کی راہ میں دے دیا ہے، خدا کے آگے سر تسلیم میں خم ہو گیا ہوں۔ اگر جناب امیر کی ظاہری زندگی دیکھیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی جنگ جمل ہے، کبھی جنگ صفین ہے، کبھی جنگ نہروان ہے، جنگی لڑے جا رہے ہیں بیچارے، اور کوئی ایک فتنہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہوتا ہے۔ وہ جو کرنا چاہتے تھے، جو جس طریقے سے اور جس سطح پر قوم اور ملت کو لے کے جانا چاہتے تھے، ان کو لے جانے نہیں دیا۔ ظاہری طور پر وہ رکاوٹیں موجود تھیں، وہ ساری رکاوٹیں موجود تھیں مادی لحاظ سے، کہ جس طرف وہ ان کو اس بڑھنے نہیں دیا گیا۔ اگر امام علی علیہ السلام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو ان کا حق دے دیا جاتا، تصور کریں کہ اس وقت سے لے کر جب تک وہ زندہ رہتے انسانیت کو کہاں تک پہنچا دیتے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ امام نے اپنے جو 25 سالہ دور تھا اس میں وہ خاموش نہیں بیٹھے، لیکن کیونکہ حکومت نہیں تھی ان کے ہاتھ میں، تو اس لیے انہوں نے اپنے طور پر بہت سارے کام کیے ہیں 25 سالہ دور میں، اور 4 سالہ دور میں بھی ان کے بہت بڑے کارنامے ابھی ہمارے وہ سامنے بیان نہیں ہوتے۔ کس طرح عدالتی نظام انہوں نے بنایا، کس طرح کا اقتصادی نظام انہوں نے دیا، جو نظام تھا، سسٹم دیا، کس طریقے سے غلاموں کے اوپر کام کیا، اور پتہ نہیں کتنے شعبوں میں انہوں نے کام کیا، وہ تو ہمیں ابھی
اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ جس طرح چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ رکاوٹیں تھیں یا نہیں تھیں؟ رکاوٹیں تھیں، حتیٰ کہ ابھی جو آخری جو شہادت ہوئی ہے اس وقت وہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے دعوت دے رہے تھے اور لوگ جمع نہیں ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب جناب امیر کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ مدائن میں جاتے ہیں فوج، اور جا کے وہ جنگ کے لیے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہو سکی، یعنی وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، وہ شکست دینا چاہتے تھے، وہ باطل قوتوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو موقع نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن شہادت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ دشمن تمہارا ظاہری طور پر تمہیں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے، لیکن تمہاری زندگی، تمہارا جو مقصد یہ زندگی نہیں ہے، تمہارا مقصد وہ آخرت ہے۔ اس آخرت کے میدان میں جب تم آخرت میں جاؤ گے، ادھر جب اس دنیا میں قدم رکھو گے، اس حیات کو، حیات طیبہ کو پاؤ گے، اس وقت تمہارے دشمن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس وقت تم ہوگے، صرف تم ہوگے، تمہاری کامیابیاں ہوں گی۔ جتنی تم نے اس دنیا میں حاصل کر لی اتنی اس دنیا میں اس کو حاصل کر لو گے۔ اس لیے اس دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو تمہیں خود کہہ رہا ہوں، ونہار، قربانی دو، قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دو، اپنے جسم کی قربانی دو، اپنے وقت کی قربانی دو، جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ مشکلات میں ڈالو اپنے آپ کو، پریشانیوں میں ڈالو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں، اس کا ایک بڑا ہدف یہی ہے کہ تمہیں آخرت کی آسانی تمہیں عطا ہو، آخرت کی آسانی میسر ہو۔ اسی لیے ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب امیر کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ابھی جناب امیر کو ایک طرف رکھتے ہیں، خود بی بی فاطمہ سلام اللہ، توجہ کیجئے گا، عجیب رہبر معظم انقلاب اس طرف بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جب دروازہ جلایا جاتا ہے، دھکا دیا جاتا ہے، حالت دیکھیں ایک خاتون کی، اور ان کی جو ہے وہ سینے میں جو ہے وہ کیل جو ہے وہ گھستی ہے، اور محسن شہید ہو جاتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق تھپڑ مارے جاتے ہیں، بعض روایت کے مطابق ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے ہیں، بی بی گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور اس حالت میں یعنی دیکھ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ کتنی کربناک اور مصیبت والی یہ وہ موقع اور یہ لحظہ ہے، لیکن جیسے ہی اٹھتی ہیں ان کو اپنا ہوش نہیں ہے، ان کو اگر ہوش ہے تو ولایت کے دفاع کا ہو، جاتی ہیں دربار میں، اسی حالت میں دربار میں جاتی ہیں، ورنہ تو خاتون ذات تھی، کہہ سکتی تھیں اب تو میری حالت نہیں ہے، واویلا کرتی، گریا کرتی، شور شرابہ مچاتی، لیکن وہیں پر بیٹھی رہتی، دنیا کو اپنے پاس بلاتی، لیکن نہیں، ان تمام پریشانیوں، مصائب اور مشکلات کے باوجود اصل ذہن میں کیا ہے؟ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، تا آخر لحظہ جب تک میرے جان میں جان ہے میں نے دفاع کرنا ہے ولایت کا۔ اور جاتی ہیں، چادر اوڑھتی ہیں، اور اس حالت میں تصور کریں کہ بچہ جو ہے وہ ساکت ہو چکا ہے، پسلیوں سے خون بہہ رہا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، ہاتھ جو ہے اس پہ کوڑے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بی بی سلام اللہ علیہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جتنی مشکلات ہیں یہی اگر خدا کی راہ میں ہے تو یہی کامیابی ہے۔ تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے؟ پہلا تو یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی کی زندگی کا جو بنیادی ترین، جو میں کہتا ہوں نا کہ 28 سالہ زندگی یا 17 سالہ زندگی، اور اس کے اندر بھرپور کہ لحظہ بہ لحظہ انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بہترین انداز میں نبھایا، چاہے ولایت کے دفاع کی شکل میں ہو، چاہے دین کا پیغام پہنچانے کی شکل میں ہو۔ اور پھر ان کا وہ خطبہ جو بی بی سلام اللہ علیہا دربار میں جا کے فدق کے معاملے میں انجام دیتی ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ ایک ٹکڑا زمین جو تھا اس کے لیے وہ خطبہ نہیں تھا، اگر وہ خطبہ اس ایک ٹکڑے کے لیے ہوتا ہے تو اول سے آخر تک وہ پورا کا پورا خطبہ پھر فدق کے اوپر ہوتا،
لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس مختصر سے وقت میں اس کو چیلنج کے طور پر لیا اور پورا ایک مکتب اہل بیت کا جو ایک منشور ہے وہ انہوں نے اس خطبے میں بیان کر دیا، کہ انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ہوئی تو اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ مکتب اہل بیت کا پورا منشور، یعنی آج اگر کوئی اس خطبے کو اٹھا کے دیکھے، وہ اپنی جگہ پہ منشور کے لحاظ سے ایک طریقے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اسی خطبے کے ذریعے سے فتح حاصل کر لی۔ آج 1400 سال بعد جو بھی اس خطبے کو پڑھے گا اس کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل کون تھا۔ اس انداز میں انہوں نے وہ خطبہ بیان کیا ہے۔ پہلے آتی ہیں توحید بیان کرتی ہیں، پھر نبوت بیان کرتی ہیں، پھر امامت کے موضوع کو چھیڑتی ہیں، پھر جو ہے قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، پھر جو ہے وہ جو حج، روزہ، نماز، ان کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں، پھر ان کو دعوت دیتی ہیں، حق اور باطل میں حق کا ساتھ دینے کی دعوت دیتی ہیں، اور پھر آخر میں اس وراثت کے اور فدق کے موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عزیزان من، اگر ہم واقعاً کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ خدا کا خاص لطف ہے ہمارے اوپر، یاد رکھیے گا۔ میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ انسان اس نعمت کو درک کرے کہ اگر خدا ہمیں ایک ایسے ماحول میں پیدا کرتا جیسے افریقہ کے جنگلوں میں پیدا کر دیتا، کیا ہم ان ہستیوں سے استفادہ کرنے کی قابلیت و صلاحیت رکھتے ہوتے؟ خدا کا لطف ہے، یہ ہستیاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان کی سیرت موجود ہے، ان کے پیغامات موجود ہیں، ان کے احکامات ہمارے لیے موجود ہیں۔ تو یہ خدا کا خاص لطف ہے کہ خدا نے ہمارا انتخاب ان لوگوں کے لیے کیا کہ جن تک یہ ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح خیر کثیر کو وصول کرنے کے لیے ہر کسی میں قابلیت و صلاحیت نہیں تھی، اس خیر کثیر کو تمام کا تمام ہم اس کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے وصول کریں، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ قابلیت و صلاحیت تھی کہ اس خیر کثیر کو وصول کر سکیں۔ تو اس کا کچھ حصہ جو ہمیں اور آپ، خدا نے ہمیں اس مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر، یا یوں سمجھیں کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بھی اس خیر کثیر کا کچھ حصہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کب حاصل کریں گے؟ کہ جب ہمارے اندر وہ تڑپ اور خواہش پیدا ہوگی، اور وہ ہمیں پیدا کرنی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کہا کہ اب یہ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ خود بھی بیوی کی جو حقیقت معرفت ہے، جو حقیقی معرفت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی جھنجھوڑ کے بتائیں۔ میں حیران رہ گیا، ابھی کل میں ایک پادری، انگریز پادری تھا، پتہ نہیں کسی ملک کا، تو انگریزی میں وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ اس کو تو پہچانا نہیں ہے دنیا نے، اس خاتون کو، اتنے فضائل اس کے، ایک خاتون کے اتنے فضائل، واللہ عالم، کہ اگر یہ انسانیت کو یہ فضائل پتہ چلیں تو وہ بھاگے دوڑے اس سے استفادہ کرنے کی۔ اور ہمارے درمیان ہر سال ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے سال پھر وہی ویسے کے ویسے ہوتے، کہ انشاءاللہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہمیں خالق کائنات بی بی فاطمہ سلام علیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بی بی کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بی بی کے توسط سے 1000 مہینوں کا سفر خدا کی جانب طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔